سورہ آل عمران آیت نمبر 159 159۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 139 139۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ان اللہ یحب المتوکلین۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ہمارا ان آیات کے متعلق درس گزشتہ 3-4 روز سے چل رہا ہے اور ترجمہ بھی 3 دفعہ ہو چکا ہے، 2-3 دفعہ اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ ہم اپنی بات آگے بڑھائیں گے تاکہ آج اس کے درس میں ہم اس کو مکمل کر سکیں۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ میں ہماری جو کل گفتگو چل رہی تھی وہ مشورہ سے متعلق تھی۔ مشورہ کسے کہتے ہیں، مشورہ کی اہمیت کیا ہے، اور مشورہ کن کاموں کے اندر لیا جائے گا، یہ اس کے متعلق کل ہماری گفتگو ہو چکی کہ مشورہ ہمیشہ اس چیز کے اندر لیا جائے گا جس میں کوئی نص نہ آئی ہو، کوئی قرآن و حدیث کے اندر کسی کے متعلق کوئی بات نہ آئی ہو، اس کے متعلق کیا ہے مشورہ لیا جائے گا۔ اب یہ مشورہ چاہے خانگی امور میں ہو، گھریلو معاملات کے اندر ہو، چاہے اپنی ذاتی مسائل کے اندر ہو، چاہے قومی اور اجتماعی مسائل کے اندر ہو، وہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موقع بموقع مختلف مسائل کے اندر، مختلف امور کے اندر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا ہے، جس کی مثالیں میں نے کل آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اب بڑی اہم بات کہ یہ مشورہ ہم نے کرنا کس سے ہے، کون مشورہ دینے والا ہوگا، اہل مشورہ کون افراد ہوں، کن افراد کی رائے کو ہم دیکھیں گے، کن افراد کی رائے پر عمل کریں گے۔ اس بارے میں حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں احادیث بھی موجود ہیں۔ نمبر 1 سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ اس دنیا سے تشریف فرما ہوں گے، چلے جائیں گے، تو آپ کے پیچھے اگر ہمیں کوئی ایسی بات آ جائے جس میں نہ ہم نے قرآن مجید میں کچھ دیکھا ہو، نہ آپ سے اس کے متعلق کوئی سنا ہو، تو ہم اس کے متعلق کیا کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اس وقت تم عبادت گزار اور فقہاء کو جمع کرو اور ان سے مشورہ کرو، ان کی رائے لو، ان سے مشورہ کرو۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ جو مشورہ دینے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مشورہ دے جو اگر وہ خود اس حالت کے اندر ہوتا تو وہ اپنے لیے اس کو کیا اختیار کرتا، وہ اس کو مشورہ دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں کہنا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین ایمان والا اس شخص کو کہا ہے، اس شخص کو قرار دیا ہے کہ ان تحب لنفسک ما ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک او کما قال، کہ تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے لیے پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان سب چیزوں کو اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ جس کو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ استشور العقل، اس کہ تمہیں چاہیے کہ جو اہل عقل اور صاحب الرائے افراد ہوں ان سے تم مشورہ کرو، اگر ان سے ہٹ کر تم مشورہ کرو گے اور یا ان کی رائے پر تم عمل نہیں کرو گے تو تمہیں ندامت اٹھانی پڑے گی، تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے دو جو باتیں ہمیں سامنے آ رہی ہیں کہ نمبر ایک کہ ہمیشہ مشورہ اس سے کیا جائے کہ جو کون ہوں، جو عبادت گزار ہوں، نیک اور صالح ہوں، متقی اور پرہیزگار ہوں، ان سے کیا ہے مشورہ کرنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر کہ اگر کوئی دینی معاملات ہیں تو ان افراد سے مشورہ کرے جو فقیہ ہوں، جن کی قرآن و حدیث کے اوپر گہری نظر اور بصیرت رکھنے والے ہو ان سے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ ان لوگوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے کہ جو اس کے بارے میں اس معاملے کے اندر صاحب الرائے ہونے کے ساتھ ساتھ شدھ بدھ بھی رکھتے ہوں، ان کو اس کے معاملے کے اندر پتہ ہو۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ ٹھیک ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا بڑا عقل مند ہے، ایجوکیٹڈ ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے، اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے۔ اب ایک آدمی مثال کے طور پر اس کا کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں تعمیرات کا، کنسٹرکشن کا بڑا ماہر ہے، بلڈرز ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس سے کہیں کہ صاحب میں نے مشورہ کرنا ہے کہ میرا جو نا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، کوئی اپنی صحت کے حوالے سے، میڈیکل پرابلم کے حوالے سے اس سے مشورہ کرے کہ میں کیا کروں، کس سے پا جاؤں، کیا بھئی اس کا تو وہ شعبہ ہی نہیں ہے، اس کا تو وہ شعبہ ہی نہیں ہے۔ تو اس آدمی سے مشورہ کرے جو اس فیلڈ کا کیا ہو ماہر ہونا چاہیے، اور وہ صاحب الرائے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس فیلڈ کے اندر بھی کیا ہے ماہر اور اسپیشلسٹ ہو۔ تو یہ قرآن و حدیث سے ہمیں یہ کیا ہے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر انسان کو مشورہ کرنا چاہیے۔ اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک اور بات بھی ذکر کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مشورہ کرنا لازمی اور ضروری تھا؟ بعض رات نے فرمایا ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشورہ کرنا کوئی لازمی اور ضروری نہیں تھا، لیکن علامہ ابو بکر جساس رحمہ اللہ مشہور انہوں نے احکام القرآن بھی لکھی اور صاحب فقیہ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا وشاورہم، امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ یہ بتا دیا گیا کہ ان معاملات کے اندر آپ نے ان کی ضرور رائے رہنی ہے۔ اور اس سے دو چیزیں حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے نتائج نکالنا مقصود ہے کہ نمبر ایک حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دلجوئی اور اعزاز بھی ہے، اور دوسرا امت کے لیے بھی کیا ہے ایک سبق ہے کہ کوئی ون مین شو نہ رہے، کوئی ایسا نہ ہو کہ ون مین شو رہے کہ بھئی میں جو کہوں گا بس وہی ہوگا، نہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ سے جاری رہے۔ اور اسی وجہ سے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکومت کے جو اراکین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان معاملات کے اندر کیا کریں، اپنے مشاورت کریں، اور اسلام کا جو نظام ہے، حکومت کا جو نظام ہے وہ شورائی نظام ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اور اسی طریقے سے 25ویں پارہ سورہ شورى کے اندر بھی ان دو جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حکومتی احکام کے اندر بھی ایک بنیادی ایک اصول بتا دیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ تمہارے معاملات باہمی مشاورت کے ساتھ کیا ہونے چاہیے۔ اور یہ کل کے درس کے اندر یہ بات بتا دی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس نے استخارہ کیا وہ کیا کہتے ہیں ناکام نہیں ہوگا، اور جس نے کوئی مشورہ کیا وہ شرمندگی اس کو اٹھانی نہیں پڑے گی، گویا کہ لازمی طور پر اس کے معاملات کے اندر کیا ہوگی، کوئی نہ کوئی بہتری کے آثار ہوں گے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ جب تمہارا مشورہ ہو چکے،
کوئی ایک رائے سامنے آ چکے، بس پھر اللہ پر بھروسہ کرتے اس رائے پر کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مشورہ لے رہا ہے، امیر ہے یا ایک عام آدمی کسی سے کو مشورہ کر رہا ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ جو مشورہ دے اسی پر عمل کرے۔ اگر وہ اپنی جو رائے سمجھ رہا ہے کہ یار میں جو رائے دے رہا ہوں مجھے اس میں زیادہ اطمینان قلب ہے، وہ اپنی رائے کے اوپر بھی کیا ہے؟ عمل کر سکتا ہے کہ اس کی دیگر رائے کی طرح، دیگر آراء کی طرح اس کی بھی تو ایک رائے ہے نا، تو کسی کی رائے پر بھی کیا ہے؟ عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ضروری، اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جناب مشورہ کے اندر اکثریت پر فیصلہ کیا جائے، اقلیت کے اندر بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ بس اوقات کوئی ایک آدمی ایسی رائے دے دیتا ہے کہ باقیوں کی سب آراء ایک طرف اور اس کی رائے ایک طرف وزنی ہوتی ہے، تو اس پر بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اسی کے اندر بھی کہ یہ مشورہ مردوں کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، اور بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ عورتوں سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ خود قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک معاملے کے اندر کیا عورتوں سے بھی مشورہ لینے کی فرمایا کہ میاں بیوی آپس میں کیا کر لیں؟ مشورہ کر لیں۔ تو عورت سے بھی مشورہ کیا ہے؟ ان معاملات کے اندر جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سے بھی کیا ہے؟ مشورہ لیا جا سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ عورتوں کے باتوں پر بھی عمل کیا ہے، جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے کہ جب کیا کہتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے اور دشمن کے ساتھ وہ جو کفار کے ساتھ معاہدہ ہوا، اور وہ معاہدہ بظاہر ایسے تھا کہ یار یہ ساری شرائط تو کفار نے اپنی منوائی ہیں، مسلمان تو بالکل ایسے مطلب ان کے تو دب کر معاملہ کیا ہے۔ اور اس وقت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کیفیت بڑی عجیب تھی۔ تو اس وقت یہ تھا کہ بھئی اب جو جانور لے کر آئے ہیں ان کو ذبح کر دیں اور احرام کھول دیں، بغیر عمرہ کے واپس چلے جائیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو عمرہ کرنے کے شوق سے آئے تھے، اب ان کو ایک الگ سے سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی، لیکن وہ غم کے اندر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پریشانی کے اندر اپنے خیمے کے اندر آئے اور پریشان ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا اللہ کے حبیب آپ کیوں پریشان ہیں؟ اور یہ سارے معاملات آپ ان کے سامنے بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ باہر جائیں اور آپ اپنا حلق کریں اور احرام سے باہر نکلیں، آپ کو دیکھا دیکھی دیگر بھی نکل آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے پر عمل کیا، باہر آئے اور اپنا جناب اللہ خود حلق کروایا، اور حلق کرنے کے بعد احرام اتارا۔ باقی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اس کو دیکھ کر بھی یہ سارے کیا، اور وہ سارا جو ایک غم والی کیفیت ہے وہ سارا منظر ہی کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی بطور برکت کے اور پھر لوگوں کے درمیان میں کیا ہوا؟ تقسیم ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عورت کی رائے کے اوپر بھی کیا ہے؟ بس اوقات عمل کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ جب آپ کسی بات کا ارادہ کر لیں تو پھر اس کے اوپر کیا کریں؟ بھروسہ کریں اور اس پر جم جائیے کہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اس میں ہمیں ایک اور سبق دے دیا گیا کہ دیکھنا کہ اپنے اسباب، اپنی آراء، اپنی ان تجاویز، یہ مت سمجھنا کہ یہی کیا کہتے ہیں اینڈ پوائنٹ ہے، بس یہی سب کچھ بس ہو گیا نا۔ اصل چیز کیا ہے؟ یہ تو سارے اسباب اختیار کرنا ہے، پھر نتیجہ اور بھروسہ اللہ پر کرنا ہے، اعتماد اللہ پر کرنا ہے کہ یا باری تعالیٰ اب اس کے اندر برکت ڈالنا، یہ اب آپ کا کام ہے۔ یہ نہیں کہ جناب اللہ بس سب کچھ یہی جو کچھ ہم نے کر لیا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تمہارے اوپر کوئی غالب آ نہیں سکتا۔ یہ تو پکی بات ہے۔ اب غزوہ بدر کے اندر دیکھ لیجئے، مسلمان بالکل اقلیت کے اندر، اور کوئی ایسا خاص اسلحہ بھی نہیں ہے، کوئی ساز و سامان بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اور دوسری طرف کفار جناب اللہ تعداد کے اندر بھی 3 گنا زیادہ، اور کیل کانٹے اسلحے سے لیس ہر چیز ان کے پاس وافر مقدار موجود۔ لیکن نبی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کی اور کفار کے چھکے چھوٹ گئے، اور وہ اپنے جناب میدان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور ہوئے، اور کتنی لاشیں وہ چھوڑ کر گئے، ٹھیک ہے نا۔ اور تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تمہارے کو غالب کوئی نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہ کرے،
اپنی مدد سے ہاتھ کھینچ دے، ساری تمہاری ٹیکنالوجی سب کچھ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری کیا ہے مدد کر سکے گا؟ اللہ اس کے بعد کون مدد کر سکے گا؟ اور یہ منظر آپ نے غزوہ احد کے اندر ملاحظہ کر لیا کہ کیا ہوا کہ وہاں پر سب کچھ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ تبارک و تعالی وقتی طور پر مدد نہیں کی، اور کچھ جو معاملات بنے جس کو ہم نے ڈسکس کر دیا ہے، مسلمانوں کو شکست اٹھانی پڑی، پھر اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی کی مدد پھر دوبارہ شامل حال ہوئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہے۔ اللہ تعالی کی مدد کے بغیر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر آخری ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ توکل کسے کہتے ہیں؟ جو بار بار کہا جانا توکل کرے، توکل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توکل کا معنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر سکھا دیا کہ ایک صحابی اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہو کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ بھائی تمہاری وہ جو سواری اونٹ اس نے کیا کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو توکل اللہ چھوڑ دیا، میں نے اس کو توکل اللہ میں نے اوپن چھوڑ دیا، نہ کہ باندھا خود چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کرتی فرمایا کہ یہ توکل نہیں ہے کہ تم نے اس کو اوپن چھوڑ دیا ہے، بلکہ توکل کیا ہے کہ تم اس کو کسی درخت کے ساتھ، کسی شاخ کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ اس کی رسی باندھتے، پھر اللہ پر کیا کرتے؟ بھروسہ کرتے، یہ توکل ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے حد تک اسباب اور وسائل اختیار کرے، ان اسباب اور وسائل کو اختیار کر کے نتیجہ اور رزلٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا ہے چھوڑ دے، یہ ہے توکل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔